حضرت عبد المطلب تک آپ کا نسب چلتا آیا۔ حضرت ہاشم ان کی آگے اولاد میں سے حضرت عبد المطلب تھے آپ کے دور میں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو یہ سرداری حاصل تھی۔ خالی یہ نہیں، کیونکہ ایک طویل حدیث ہے، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، اس کا مختصر حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب مکہ المکرمہ سے قافلے شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ان میں حضرت ابو سفیان جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اپنا تجارت کا قافلہ لے کر شام کو جاتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جب مدینہ منورہ آپ موجود تھے تو آپ نے جتنے بھی اس وقت کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، سردار تھے، ان کی طرف خطوط لکھے، ان کو دین کی دعوت دی۔ اب جو قیصر روم تھا اس کا نام ہرقل تھا، انگلش میں ہرکولیس بولا جاتا ہے۔ ہرکولیس جو لفظ ہے یہ عربی کے اندر ہرقل، ہم جب چھوٹے اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے تو اس کو ہرکل پڑھتے تھے، حالانکہ یہ لفظ ہرقل ہے، ہا را دو نقطوں والی قاف اور لام، اور انگلش میں ہرکولیس کہتے ہیں۔ اب قیصر روم جو تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ اس کے پاس اس نے کہا کہ عرب سے، مکے کی طرف سے، حجاز کی طرف سے اگر کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تاجر آئے ہیں میرے پاس، ان کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد ہو چکی تھی، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ان کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ قافلے والوں نے کہا ہمارا سردار سب سے عزت والا بندہ یہی ہے، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ اب بادشاہ روم بیٹھا ہوا ہے، سامنے حضرت ابو سفیان ہے، اور جو باقی کا قافلہ تھا، باقی کے لوگ تھے مکہ کے، بادشاہ نے کہا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جب بھی میں اس سے کوئی سوال کروں اگر یہ سچ کہے تو تم نے پیچھے سے سر ہلا کر کہہ دینا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اگر میں اس سے سوال کروں یہ جھوٹ بولے تم نے پیچھے سے سر ہلا کر کہہ دینا یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے آپ کو آگے کھڑا کر لیا، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ تمہارے علاقے میں حجاز میں ایک شخص آیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، میں تم سے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تم نے مجھے سچ سچ بتانا ہے۔ وہاں پر جو بادشاہ روم نے حضرت ابو سفیان سے، جو کہ اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، سوال یہ کیا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا مکے کے اندر، عرب کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان کا وہ بندہ ہے، بنو ہاشم، قریش میں سے بنو ہاشم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، کعبۃ اللہ کی ساری سرداری ان کے پاس ہے، کعبۃ اللہ کی خدمت ان کے پاس ہے، اور سارے فیصلے انہی کا خاندان کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے یہ سوال تم سے اس لیے کیا ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو آخری محبوب، آخری نبی آنے والے ہیں، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کا خاندان سب سے اعلیٰ ہوگا، تم نے خود اس کی تصدیق کر دی۔ اور دوسری بات میں نے اس لیے پوچھنے کا مقصد میرا دوسرا یہ تھا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ وہ شخص دعوی نبوت کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت تو نہیں کرنا چاہتا، لوگوں میں اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت تو نہیں کرنا چاہتا نبوت کا دعویٰ کر کے، لیکن جب وہ پہلے سے ہی نسب کے لحاظ سے عرفہ والا ہے، پہلے سے ہی اس کا خاندان، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے جس کا خاندان پہلے ہی اعلیٰ ہو، جس کو اللہ نے پہلی عزتوں سے نوازا ہو، اس کو جھوٹا دعوی نبوت کر کے عزت لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے اس لیے تم سے یہ سوال کیا ہے، اور مزید بھی سوال جو ہے وہ بادشاہ اس سے آپ سے کرتا رہا، اور آپ جب مسلمان ہو گئے تب یہ حدیث بیان کی، اور کہتے چونکہ میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اگر مجھے بادشاہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں ساری باتیں الٹ بیان کرتا۔ یعنی جب بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ خاندان کیسا ہے، تو میں کہتا کوئی اعلیٰ خاندان نہیں ہے، لیکن وہ جو بادشاہ نے میرے ساتھ صورتحال میرے سامنے رکھی کہ باقی بندوں کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا تاکہ میں جھوٹ نہ بول سکوں، اگر مجھے موقع ملتا تو میں سچ بیان نہ کرتا، لیکن بادشاہ نے مجھے موقع نہ دیا، اور میں نے جو بھی سچ تھا وہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضرت عبد المطلب تک
مکے کی سرداری، سارے معاملات، مکے کی چابی، حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری، حاجیوں کو جو پانی پلانے کی ذمہ داری، اور پھر جو عام فیصلہ ہوتا وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے پاس تھیں۔ اور پھر وہ عام الفیل، یعنی وہ سال کہ جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس سال میں ہوئی، یکم محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ یمن سے بادشاہ چلا ابرہہ، اس نے آ کر مکہ المکرمہ میں دیکھا لوگ دور دور سے آتے ہیں، اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں یمن میں ایک گھر بناؤں گا اور اس گھر کو گرا دوں گا، اس کو شہید کر دوں گا، اور لوگوں میں اعلان یہ ہوگا کہ آئندہ آج کے بعد تم نے حج کرنے یمن آیا کرنا ہے، وہ میرا گھر ہوگا، لوگ اس کا طواف کریں گے، لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب جب اس نے ارادہ کیا اور پھر اپنے سپاہیوں کو بھیج کر حضرت عبد المطلب، ان کے 200 اونٹ اس نے کہا جا کر پکڑ کے لے آؤ، کہ یہ خود آئیں گے، میرے پاس گڑ گڑائیں گے، میرے سامنے سوال کریں گے، تو میں رحم کھاتا ہوا پھر ان کو چھوڑ دوں گا۔ اب حضرت عبد المطلب جب ابرہہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر آیا اور اس نے آ کر استقبال کیا، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن جب حضرت عبد المطلب کی شان و شوکت اس نے دیکھی تو کھڑا ہو کر اس نے استقبال کیا۔ حضرت عبد المطلب کو قالین پر، نیچے فرش پر قالین پر بٹھایا، خود بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا اور وہ کہنے لگا جی بتائیں کس مقصد کے لیے آپ آئے؟ آپ نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، خبر ملی ہے کہ آپ کے جو سپاہی ہیں میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں ہانک کر، ان پر قبضہ کر لیا، غصب کر لیے۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے جو اونٹ ہیں، میرا کوئی قصور تو نہیں ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھا تھا تم اس گھر کے متولی ہو اور تم میرے سامنے سوال رکھو گے کہ بادشاہ سلامت آپ اس گھر کو شہید نہ کریں، اس کو نہ گرائیں، تم تو اپنا مال لینے کے لیے آ گئے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ جواب سننے والا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر آپ موحد یعنی اس وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے بادشاہ سے یہ کہا کہ وہ جو اونٹ ہیں ان کا مالک میں ہوں۔ اب مالک کو اپنی چیز کی فکر لاحق ہوتی ہے اور مالک اپنی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اس لیے تم سے اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ رہ گئی بات اس کعبے کی، اس گھر کی، اس کا جو مالک ہے وہ جانے اور گھر جانے۔ میں تو جس چیز کا مالک ہوں مجھے تو اسی کی فکر ہوگی، اس گھر کا کون سا میں مالک، میں تو خادم ہوں اس گھر کا، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تو جانے، مجھے میرے اونٹوں سے غرض ہے۔ اس نے اونٹ دیے، آپ چلے گئے۔ اب اس نے ایک دن پہلے اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کو یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ مکہ شہر چھوڑ کر ارد گرد نکل جائیں، کیونکہ جب یہاں پر حملہ ہوگا تو جو بھی یہاں پر موجود ہوگا اسے بھی نقصان ہوگا۔ حضرت عبد المطلب مکے میں ہی موجود رہے، آپ نکل کر نہیں گئے۔ بیت اللہ شریف کا حلقہ وہ جو تالا تھا اور اس کی جو کنڈی تھی اس کو تھام کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، باری تعالیٰ اے اس گھر کے مالک، اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرمانے والا ہے۔ اب وہ جو ہاتھی لے کر آئے تھے، تقریباً 17 ہاتھی تھے جو وہ لشکر ساتھ اپنے لے کر آئے، اور ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود۔ اب جب وہ ان کو لایا گیا بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے تو حبیب بن نفیل یہ اہل مکہ میں سے تھا، اس نے جا کر ہاتھی کے کان میں یہ بات کہی، اس نے کہا بھی جس گھر کو شہید کرنے کے لیے، گرانے کے لیے جا رہے ہو وہ سارے جہانوں کے مالک کا گھر ہے۔ اب وہ ہاتھی ہو کر، جانور ہو کر، اس نے جب اس کو مکے کی طرف اس کو چلایا جاتا تو وہ پیچھے کی طرف چلتا، جب اس کا منہ یمن کی طرف کیا جاتا بھاگنے لگتا، جب اس کا منہ شمال کی طرف کیا جاتا بھاگنے لگتا، اس کا منہ شام کی طرف کیا جاتا بھاگنے لگتا، جب اس کا منہ مکے کی طرف کیا جاتا تو وہ پھر پیچھے کی طرف لوٹتا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر وہ جو غرور اور تکبر ہوتا ہے یہ اس رب کی عادت ہے،
یہ میں نے ایک جمعے میں ایک موضوع تھا کہ ظالموں کو اللہ مہلت کس لیے دیتا ہے، یہ اس رب کی مرضی ہے، یہ اس رب کی حکمتیں ہیں۔ وہ فرعون اپنے آپ کو رب کہنے والا، رب تعالیٰ نے اتنی اس کو مہلت دی اور پھر اس کو غرق کر کے قیامت تک کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ وہ بندہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے لیے آیا، رب تعالیٰ چاہتا تو لشکروں کو بھی بھیج سکتا تھا، رب تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کی فوج بھی بھیج سکتا تھا، لیکن رب نے اس کے جو بڑے بڑے ہاتھی تھے، طاقتور ہاتھی تھے، رب تعالیٰ نے اس کی ذلت و رسوائی کے لیے کہ زمانے کو پتہ چلے کہ جو بڑا بھی ہو، بڑی فوج رکھنے والا بھی ہو، لیکن جب اس رب کے مقابلے میں آتا ہے وہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے بھی ان کو رسوا کر دیتا ہے، وہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے بھی ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ وہ اتنا سا چھوٹا سا یہ جانور، یعنی جتنا میں نے ہاتھ میں یہ سائز دکھا رہا ہوں آپ کو، اتنا سائز ہوتا ہے اس جانور کا، اس پرندے کا، ابابیل کا، اور ہر پرندے کے ہاتھوں میں، پنجوں میں دو دو پتھر تھے، اور ہر پتھر کے اوپر اس شخص کا نام تھا جس کو وہ پتھر لگنا تھا، اور جس پر وہ پتھر لگا وہ بندہ ادھر ہی ہلاک ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اب یہ بھی معرفت والی باتیں ہیں، یہ بھی اللہ کے محبوب اور رب اور اس کے محبوب کی قرب والی باتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو پیدا ہوئے ہیں عام الفیل میں، یکم محرم الحرام کو جب یہ واقعہ پیش آیا، اسی محرم کے بعد صفر، اور صفر کے بعد ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، اس واقعے کے 2-2.5 مہینے کے بعد حضور کی ولادت ہوئی، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے الم تر کیف فعل، محبوب دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حالانکہ محبوب تو اس واقعے کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اس انداز سے حضور کو مخاطب فرما رہا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت